اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ۔ پچھلے درس میں ہم نے بتایا تھا کہ اللہ رب العالمین کو اونگ نہیں آتی، نیند بھی نہیں آتی، اور اونگ اور نیند سے پہلے تھکاوٹ اس کی بھی وضاحت کی تھی۔ اب اس کے آگے دیکھتے ہیں، اللہ بیان فرماتا ہے کہ من ذا الذی یشفع عنده الا باذن، کون ہے جو اس کے اذن کے بغیر اس کے ہاں سفارش کر دے۔ یعنی اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ اللہ کے ہاں کوئی بھی سفارش کر دے گا، یہ غلط ہے۔ جب تک اللہ کسی کو اجازت نہ دے سفارش کرنے کی، کوئی سفارش نہیں کر سکتا کسی کے حق میں، یہاں تک کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفارش کریں گے تو اللہ رب العالمین کے اذن سے، اسی کی اجازت سے۔ اب سفارش کا ایک مترادف ہوتا ہے شفاعت۔ شفاعت کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ضم الشیء الی الشیء، کسی چیز کو کسی چیز سے ملا دینا۔ بڑا آدمی جو نیک تھا، متقی تھا، دنیا میں پرہیزگار آدمی کو اللہ اجازت دے گا کہ وہ سفارش کرے کسی ایسے انسان کی جس کے سر پر گناہ ہے، اور نیکیاں ہیں لیکن گناہ بھی ہے، خطرہ ہے کہ اس کو اللہ جہنم میں ڈال دے، لیکن اللہ رب العالمین سفارش کرنے کے لیے کہہ دے گا، اجازت دے دے گا۔ تو اس متقی آدمی کو اس کمتر انسان کے ساتھ ملا دے گا اللہ، اسی کو کہتے ہیں شفاعت۔ تو اللہ وہی کہہ رہا ہے کہ من ذا الذی یشفع، کون ہے جو سفارش کرے۔ اب اللہ رب العالمین نے اجازت اپنے ہاتھوں کیوں لی؟ ایسا بھی ہو سکتا تھا نا کہ کوئی اللہ کے اجازت کے بغیر ہی اس کے دربار میں سفارش کر دے۔ ایک متقی پرہیزگار دوست بھی کل قیامت کے دن اپنے دوست کے حق میں سفارش کرے گا، تو کیوں اس کو اللہ کی اجازت کی ضرورت ہے؟ وہ ڈائریکٹ بھی اللہ سے کہہ سکتا ہے نا کہ اللہ اس کو معاف کر دے، اس کو جنت دے دے، اللہ سے سفارش کر سکتا ہے۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، اجازت میری ہوگی، اذن میرا ہوگا، تبھی وہ سفارش کرے گا، نہیں تو نہیں کر سکتا۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ وہ دوست اپنے دوست کا پاسٹ نہیں جانتا ہے، ماضی نہیں جانتا ہے کہ وہ کیسا تھا، نہ ہی اس کو حال کے بارے میں پتا ہے صحیح سے کہ وہ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا ہے، اور نہ ہی اس کو مستقبل کے بارے میں پتا تھا دنیا میں کہ اس دوست نے کیا 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 نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے کہ متقی دوست پہلے مر گیا، اور وہ جو دوست ہے جس کے حق میں یہ سفارش کرے گا، اس کی زندگی کافی طویل رہی اور ایک بہت حد تک وہ جیا اور پھر مرا، تو اس کو تو معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کا دوست کیا کیا دنیا میں، کتنی عبادتیں کیا، کتنے گناہ کیا۔ تو اللہ رب العالمین اجازت اگر دے گا کہ اس کے حق میں تم سفارش کرو، اور جس کے حق میں اللہ رب العالمین سفارش کرنے کی اجازت دے دے گویا وہ جنت۔ تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ کوئی اس دن میرے سامنے سفارش نہیں کر پائے گا الا یہ کہ میں کسی کو اجازت دے دوں۔ بیان فرمایا کہ وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما۔ یؤودہ حفظہما، اللہ اس دنیا میں ہم تمام کی حفاظت کر رہا ہے، پورے کائنات کی حفاظت کر رہا ہے۔ تو عود کہا جاتا ہے، کسی چیز کو اگر کسی چیز میں ڈالیں گے تو اس کا جھک جانا عود کہلاتا ہے۔ جیسے یہ میرا ہاتھ ہے، اس کے اوپر اگر 10 کلو کا کوئی پتھر رکھ دیا جائے تو وہ جھک جائے گا، اس کو کہا جاتا ہے عود۔ تو ولا یؤودہ حفظہما، وہ اللہ رب العالمین کی ذات ایسی ذات ہے کہ اس کو کوئی چیز جھکا نہیں سکتی، وہ اس دنیا کی حفاظت کر رہا ہے، نگرانی کر رہا ہے۔ جیسے آج ہم لوگ کہیں کسی کو رکھ دیتے ہیں بطور نگراں کہ تم یہاں کی نگرانی کرو، تو وہ نگرانی کرتا ہے کہ بھئی کچھ حادثہ نہ ہو جائے، کچھ مسئلہ نہ ہو جائے، وہ ایک حد تک نگرانی کرتا ہے، بعض دفعہ اس کو تھکاوٹ ہونے لگتی ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین 24 گھنٹے اس کائنات کی نگرانی کرتا ہے، اللہ رب العالمین کو تھکاوٹ نہیں۔
اس سے پہلے اللہ نے بیان فرمایا کہ وسع کرسیہ السماوات، ایک ہوتی ہے کرسی اور ایک ہوتا ہے عرش، دونوں میں فرق ہے۔ اب عرش کیا ہے اور کرسی کیا ہے؟ عرش کتنا بڑا ہے آپ کرسی سے اندازہ لگا لیں۔ کرسی کیا ہے؟ ہم لوگ سمجھتے ہیں یہ کرسی ہے، اللہ رب العالمین عرش پر قائم ہے، وہ مستوی ہے، لیکن کرسی کیا ہے؟ ابن عباس کا قول ہے کہ اللہ رب العالمین کی کرسی جس پر وہ دونوں قدم رکھے ہوئے ہیں، بیٹھا نہیں کرسی میں، دونوں قدم رکھے ہوئے ہیں، اور وہ کرسی کتنی بڑی ہے؟ کہتے ہیں ابن عباس کہ اگر ساتوں آسمانوں کو لے لیا جائے اور ساتوں زمینوں کو لے لیا جائے اور سب کو پھیلا دیا جائے، سات زمین اور سات آسمان سب کو لے کر پھیلا دیا جائے، تو اللہ رب العالمین کی کرسی اس سے بھی بڑی ہے، اس سے بھی بڑی ہے۔ کیسے؟ ایک آدمی جنگل میں جا رہا تھا، اس کی انگوٹھی نیچے گر گئی، بہت بڑا جنگل، اس کی انگوٹھی گر گئی، اب وہ کہاں ڈھونڈے اپنی انگوٹھی کو؟ بالکل یہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان اللہ کے کرسی کے سامنے اس انگوٹھی کے مانند ہے۔ تو اس کی کرسی کا یہ عالم ہے تو اس کے عرش کا کیا عالم ہے؟ اس کا عرش کتنا بڑا ہے، اور اس کا عرش جب اتنا بڑا ہے تو پھر وہ کتنا بڑا ہے؟ اللہ اکبر۔ اسی لیے کہتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ اللہ رب العالمین نے وہی بیان فرمایا، آگے بیان فرمایا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اس کی عظمت، اس کے مرتبے کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کسی کو زبردستی نہیں ہے، دین میں کسی کو زبردستی نہیں ہے۔ اب یہاں پر غور کرنے والی بات کیا ہے کہ کچھ لوگ جو تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کافر تھے، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا، تو جب وہ کافر تھے، اسلام قبول نہیں کیے تھے، ان کے چند بچوں نے، بیٹوں نے، کسی نے عیسائیت قبول کر لی، کوئی نصارہ بن گیا۔ اب جب یہ کافر باپ اسلام قبول کر کے صحابی رسول بن جاتے ہیں تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ اپنے بچوں کو زور زبردستی سے ڈانٹنا شروع کر دیا کہ اسلام قبول کرو۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں زبردستی نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے تلوار کے نوک پر دین کو پھیلایا۔ ہاں، اگر کسی نے تلوار کی نوک پر پھیلایا بھی تو اس نے غلط کیا، قرآن کی آیت ہی کہہ رہی کہ اس نے غلط کیا، اور جو غلط کرتا ہے اس کا پھر ہم سے کوئی لینا دینا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں کہ بہت سارے بادشاہوں نے زبردستی لوگوں کو اسلام قبول کروایا، تو جن بادشاہوں نے کیا ہے اللہ عالم کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، اگر انہوں نے کیا ہے تو غلط کیا ہے۔ تو لا اکراہ فی الدین، دین میں کسی کو زبردستی نہیں ہے۔ تلوار سے ایک انسان کی گردن جھکائی جا سکتی ہے، ایک انسان کے بدن کو جھکایا جا سکتا ہے، لیکن تلوار سے دل نہیں جھکایا جا سکتا۔ دل کو جھکانے کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہے، تو دل بغیر دلیل کے جھکتا نہیں ہے۔ آپ تلوار سے کسی کو کہہ دیں گے ڈرا کہ مجھ سے محبت کرو، وہ ڈر کے مارے کہہ بھی دے گا ہاں میں بہت محبت کرتا ہوں آپ سے، دل سے محبت کرتا ہے؟ نہیں کرتا ہے۔ تو لا اکراہ فی الدین، دین میں کسی کو زبردستی نہیں ہے، کسی پر فورس نہیں ہے کہ وہ اسلام قبول کرے۔ اس کی کئی ایک مثالیں، حضرت عمر کا بھی بہت زبردست واقعہ ہے، انشاءاللہ کسی اور موقع پر اس کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے الہ العالمین کئی باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ۔